اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جمعے کے دن کی عظمت و فضیلت مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ فائدہ: یوم الجمعہ، اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعے کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، اسی لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ اس دن کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ہم اور شاندار اجتماع تماس کے اندر جمعے کا دن مقرر کیا گیا ہے، اور اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت ہے جس میں اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے۔ جمعے کی نماز میں جل آنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا شخص، اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے گائے کی قربانی دینے والے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا، پھر مینڈے کی قربانی، پھر اس کے بعد آنے والا مرغی کا ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے میں، اور آپ نے ہاتھ اٹھانے سے اشارہ کیا، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جو بہت ہی مختصر اور قلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کو جو دعا کی قبولیت کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، جب بھی جمعے کا دن آئے، امام منبر پر بیٹھے، تو کیا پتہ وہ منبر پر بیٹھے امام تو یہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ آیا عصر کی نماز کے بعد ہم مسجد میں جائیں جمعے کے دن، آیا کیا پتہ عصر سے مغرب تک وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارا ہاتھ اٹھانا اس وقت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے کہ یہ وہ وقت ہے جو بہت ہی قلیل ہے، جو کچھ مانگنا ہے اس گھڑی میں مانگ لو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا ایک خاصہ رکھا ہے کہ اس امت میں ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ گھڑی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بارگاہ الہی میں جستجو کریں، اپنی آرزو اور اپنے اخلاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم اپنے رب کریم کے سامنے جستجو کے ساتھ جھکیں اور عاجزی کے ساتھ اور انانیت کے ساتھ نہیں، ہمارا عبادت کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ہر چیز ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حامل و شامل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جمعۃ المبارک اس گھڑی کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، مانگنے کا شعور عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔